میں اربن پولٹری ڈیلرز ایسوسیشن کا صدر بول رہا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ باہر سے جو برڈز آتے ہیں وہ انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے، جب خبریں آگے چل رہی ہے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ زندہ ہی نہیں ہے، یہ تو مرے ہوئے ہیں۔ مرے ہوئے جانور وہاں سے فارمروں سے کلیکٹ کر کے 10 روپے کلو 5 روپے کلو ان سے لے کر ان کو ڈرس کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ گرم ہوتے ہیں، ان کو ڈرس کیا جاتا ہے، ان کو فریز کر کے بعد میں یہاں سری نگر بیچا جاتا ہے۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے میں لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ یہ ڈرس مال نہیں خریدے، مہربانی کر کے۔ اگر کرے تو ڈرس کرے، اپنے سامنے کروائے، زندہ مال لے۔ میری پہلے بھی اپیل رہی ہے، آج بھی میں ہاتھ جوڑ کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، خاص کر کشمیری عوام سے، مہربانی کر کے یہ ڈرس مال مت لیجیے، زندہ لیجیے، اپنے سامنے کٹوائیے۔ یہ ڈرس مال صحیح نہیں آتا ہے، انہی کی وجہ سے یہاں پہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ جب ایک جانور مر جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کے جوڑوں میں خون جمع ہوگا۔ جب جانور مر جاتا ہے اس کے جوڑوں میں، ڈاکٹر سے اور میری سی ایم سے اپیل ہے، مہربانی کر کے ایسی کوئی لیبارٹری یہاں پہ بنائیے جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ مال کیسا ہے، یہ انسان جانوں کے ساتھ کتنا کھلواڑ کر رہا ہے۔ میں ڈاکٹر حفیظ اللہ پچھلے 4 دہائیوں سے اس انڈسٹری سے وابستہ ہوں، اور ہم نے گراؤنڈ لیول سے دیکھا ہے کہ یہ پولٹری انڈسٹری عروج کو پہنچی تھی، اور جو ہماری کنزمپشن تھی تقریباً 80 to 90% ہم یہاں ہی پوری کرتے تھے، اور بہت کم ہم منحصر رہے تھے اسٹیٹ سے باہر۔ مگر بدقسمتی سے کچھ ایسی چیزیں ہو گئی کہ اکثر فارمر آج قسم پرسی کی حالت میں مبتلا ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ڈرسڈ چکن کا۔ بہت اچھی بات ہے کہ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے پچھلے کئی دنوں سے ایک مہم چلائی ان لوگوں کے خلاف جو باہر سے یہ ڈرس میٹ اور چکن لاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو چکن ہوتا ہے اگر ہم اس کو ڈرس کریں گے تو مشکل سے 55 to 57% جو ہے ڈرسڈ اس کا نکلتا ہے، پھر اگر ہم بون لیس پہ جائیں تو یہ لیس دین 40% ہے۔ اب خدا را مجھے یہ بتا دیجئے 120-130 روپے کا کلو، پھر اگر اس کو ڈرس کریں گے تو 200-250 روپے میں آ جائے گا، اور اگر ہم بون لیس بنائیں تو یہ 300 روپے سے کم کیسے بکے گا، لیکن یہاں پہ یہ 150-150-60 روپے میں بکتا ہے۔ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اکانومی کے حساب سے اور امپلائمنٹ کے حساب سے اس کے کیا مضر اثرات یہاں پہ پڑے ہیں وہ تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جن حالات میں اس کو یہاں لے آتے ہیں اس کے لیے پورے پیرامیٹرز ہونے چاہیے۔ ٹرانسپورٹیشن کے لیے -18 ڈگری منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کے ٹیمپریچر کی، اور یہ تو برف کے ڈبوں میں لاتے ہیں ایسے ہی ڈال کے، پھر یہاں کھلاتے ہیں عوام کو۔ آپ دیکھ لیجئے بیماریاں، گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز آن دا رائز۔ میں کشمیر ویلی پولٹری فارمرز کا ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں۔ یہ دراصل گورنمنٹ میں کچھ ایسے عناصر ہے جو یہاں کے پولٹری کے ختم کرنے کے در پر ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہ بھی رک جائے۔ ہماری اپیل ڈائریکٹ سی ایم سے ہے، وہ خود اس میں آئے اور دیکھے۔ اگر ہم سے بھی کوئی تعاون چاہیے، ہم یہ ثابت کریں گے وہ بھی غلط ہے، یہ جو مال باہر سے آ رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور رزلٹ یہ ہے، ان سے ریکویسٹ ہے آپ آ کے مہربانی کر کے انٹرفیئر کیجئے، اور پولٹری انڈسٹری اور 5.5 لاکھ لوگوں کا مطلب لائیولیہوڈ بچایا جائے ہے۔ یہاں کی پبلک سے وہ لالچ میں نہ آئے، وہ لالچ میں نہ آیا۔ بہتر ہے مہنگائی خریدنا مگر کوالٹی، اور کوالٹی کاسٹس یہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ بھئی اگر آپ کو پتہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کیوں خریدتے ہو؟ ان سے بھی ریکویسٹ ہے ایسا مال، ان کی اپنی اولادیں ہیں، فیملیز ہیں، ان کا بھی خیال رکھے۔ جہاں پر جب بھی ان کو مرغا لانا ہے اپنے سامنے تولے، کٹوائے، پھر پکائے، اس میں ان کی بھی صحت کا خیال رہے گا۔